عباس بلوچ اپنے چینل پر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین، آج آپ کی ملاقات میں کروانے جا رہا ہوں جس شخصیت سے، ان کا تعلق بھکر سے تو نہیں ہے، لیکن ان کی بھکر کے لیے خدمات جو ہیں وہ قابل تحسین ہیں۔ آج میں آپ سے ملوانے جا رہا ہوں محترم نوید انجم صاحب سے، پرنسپل ہیں ڈسٹرکٹ پبلک اسکول کے۔ ان کے بارے میں تھوڑا سا آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ وہ شخصیتیں ہیں کہ جو بھکر آنے سے پہلے سعودی عربیہ میں اپنی خدمات سر انجام دے رہے تھے، اور ڈی پی ایس کی دن بدن بگڑتی ہوئی صورتحال کو دیکھتے ہوئے سابقہ ڈی سی بھکر بلال حیدر صاحب نے ان کو وہاں سے بھکر بلوایا۔ ان کی کارکردگی کو دیکھتے ہوئے انہیں بھکر میں ڈی پی ایس کا چارج سنبھالنے کے لیے کہا، تو انہوں نے اس آفر کو قبول کیا۔ اور ان کا ویسے میں آپ کو بتا دوں تعلق شیخ پورہ کے علاقے خانقاہ ڈوگرا سے ہے، اور ایک دور دراز ایک سفر کیا انہوں نے بھکر آیا، اور یہاں پر بھکر کے لوگوں کے لیے جو اپنی خدمات دی ہیں وہ یقیناً ناقابل فراموش ہیں۔ انہوں نے یہاں پر ڈی پی ایس پر بہت توجہ دی، اور جس کے بعد نتائج جو ہیں ڈی پی ایس کے یکسر تبدیل ہو گئے۔ جو ادارہ مسلسل مطلب اس کی کارکردگی نیچے جا رہی تھی، وہ ایک دم سے گروتھ اس نے پکڑ لی، اور اس کے اسٹوڈنٹس نے بورڈز میں تقریباً 3 سال سے مسلسل پوزیشنیں حاصل کی ہیں۔ ابھی ہم اسی حوالے سے بات کریں گے نوید صاحب سے، ان سے جانتے ہیں کہ کیسے انہوں نے اس ادارے کو اوپر لے کے آئے۔ سر بتائیے گا کس طریقے سے یہ نتائج بہتر ہوئے ہیں جب سے آپ نے چارج سنبھالا ہے، جب ان تبدیلی نظر آئی ہے ہمیں یہاں پر ڈی پی ایس کے اندر؟ السلام علیکم عباس صاحب، فرسٹ آف آل تھینک یو ویری مچ فار کمنگ ہیئر۔ دیکھیں کہ بات جب ریزلٹس کی کرتے ہیں تو بات ہوتی ہے ایکیڈیمکس کی، کہ ایکیڈیمکس میں میں نے ایسا کیا کیا، ایسے کیا امپرومنٹس میں لے کے آیا کہ جو بہتری جو ہے وہ ادارے میں آئی ہے۔ اگر بچوں کی لرننگ بہتر طریقے سے ہوگی، افیکٹو طریقے سے ہوگی، تو آف کورس جو ہے وہ جو آؤٹ پٹ ہے وہ بھی اچھا ہوگا۔ تو دیکھیں کہ ایک ٹریڈیشنل سسٹم ہے، لرننگ تھیریز ہیں جو ڈفرینٹ میں یہاں پہ ڈی پی ایس میں اپلائی کرتا ہوں۔ آج اگر آپ گورنمنٹ کے بیشتر اسکول دیکھیں یا پرائیویٹ اسکول دیکھیں تو وہاں پہ آج بھی پنشمنٹ اینڈ ریوارڈ کا کنسیپٹ ہے۔ یہ سوچا جاتا ہے کہ بچے کا ذہن جو ہے وہ ایک سلیٹ کی مانند ہے، اور جو ٹیچر اس پہ نقش کرے گا وہی بچہ لرن کرے گا۔ تو یہ اپروچ اب آبسلیٹ ہو چکی ہے۔ اب نئی نئی ٹیکنالوجی آ چکی ہے، نئی چیزیں آ چکی ہیں۔ یہ جو اپروچ ابھی بھی جو گورنمنٹ اداروں میں یا موسٹلی پرائیویٹ اداروں میں 90% میں کہوں تو میری بات غلط نہیں ہوگی، 90% گورنمنٹ اینڈ پرائیویٹ انسٹیٹیوٹ میں یہ ہو رہا ہے کہ یہ اپروچ جو بیہیویئرزم کی اپروچ ہے وہ جو ہے وہ یوز کی جا رہی ہے۔ اس اپروچ یہ بیسیکلی اپروچ ٹیچر سینٹرڈ اپروچ ہوتی ہے، اور اس میں جو ہے وہ جو اسٹوڈنٹ ہوتا ہے وہ پیسو ہوتا ہے، جبکہ جو ٹیچر ہے وہ ایکٹیو ہوتا ہے۔ اسٹوڈنٹ جو ہے اس کا جو ہے وہ ایکٹیو ہونا بہت ضروری ہوتا ہے۔ میں نے جو ہے وہ یہاں پہ چینجنگ یہ لے کے آیا ہوں کہ میں نے ایک جو لرننگ اپروچ ہے، لرننگ تھیری ہے، کنسٹرکٹیوزم، وہ میں نے یوز کی ہے۔ یہ اپروچ بیسیکلی کیا ہے کہ یہ ایک اسٹوڈنٹ سینٹرڈ اپروچ ہے۔ اس میں جو ہے ٹیچر جو ہے وہ پیسو ہوتا ہے، لیکن اس کی کین آبزرویشن بچوں پر ہوتی ہے، اور جو لرنرز ہوتے ہیں وہ ایکٹیو ہوتے ہیں۔ وہ لرننگ بائی ڈوئنگ اینڈ تھرو ایکسپیرینسز اینڈ تھرو ایکٹیویٹیز وہ جو ہے وہ چیزیں لرن کرتے ہیں۔ تو یہ میں کنسیپٹ جو ہے وہ میں اس ڈی پی ایس کے اندر جو ہے وہ لے کے آیا ہوں۔ اسٹوڈنٹ سینٹرڈ اپروچ جو ہے وہ میں نے یہاں پہ اپلائی کی ہے، جس کی وجہ سے جو ہے رزلٹس جو ہیں وہ مزید بہتر آ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور جو چیز ہے، آپ نے ایک بلومز ٹیکسونومی کا نام سنا ہوگا، ایک بڑی پرانی جو ہے وہ ٹیکسونومی ہے یہ۔ تو اس کی بیسیکلی 3 ڈومینز ہوتی ہیں، کوگنیٹو، افیکٹو اینڈ سائیکوموٹر۔ تو یہ بینجامن بلومز نے یہ 1956 میں جو ہے وہ انٹروڈیوس کروائی۔ لیٹر آن اس کا جو ریویژن ہے وہ لورن اینڈرسن نے 2001 میں کیا۔ اس ٹیکنیک کو بھی ہم امپلیمنٹ کرتے ہیں، اس اپروچ کو بھی ہم لرننگ اپروچ کو بھی ہم امپلیمنٹ کرتے ہیں۔ جیسے کہ اگر آپ کوگنیٹو لیں تو ایز اٹس ویری نیم سگنیفائز، اس کا تعلق دماغ سے ہوتا ہے۔ تو دماغ سے اگر بچے لرن کریں، اس کے ساتھ ساتھ ایٹیٹیوڈ یا ایموشن سے، یا سیکنڈ جو ڈومین ہے افیکٹو،
اس سے بچے لرن کریں. اس کے بعد جو تھرڈ جو ڈومین ہے سائیکو موٹر یعنی ایکٹیویٹی یا ہینڈز سے جو ہے وہ لرننگ کریں. یعنی جب لرننگ میں ہیڈ ہارٹ اور ہینڈ یہ تینوں چیزیں انوالو ہوں گی تو لرننگ بہتر ہوگی. تو یہ بھی ایک اپروچ ہے جو میں اپنے ادارے کے اندر یوز کر رہا ہوں جس کی وجہ سے جو ہے ادارے کے رزلٹس جو ہیں وہ بہت بہتر آ رہے ہیں. تیسری ایک چیز ہے کہ میں نے اپنے ٹیچرز کو ہمیشہ اویئر کیا گیا ہے کہ کوگنیٹو ڈیولپمنٹ کی سرٹن سٹیجز ہوتی ہیں اور ہمیشہ اس سٹیجز کے مطابق جو ہے وہ آپ بچوں کو تربیت کریں, اس سے زیادہ ایکسپیکٹ نہ کریں. جیسے کہ 4 سٹیجز ہیں, ایک پیاجے کی جو ہے وہ تھیری ہے, سائیکالوجسٹ ہے پیاجے, تو اس نے یعنی 4 سٹیجز بیان کی. اس میں پہلی سٹیج جو ہے وہ موٹر سینسر سٹیج ہے, سیکنڈ سٹیج جو ہے وہ پری آپریشن سٹیج ہے, تھرڈ سٹیج جو ہے وہ کنکریٹ سٹیج ہے اور فورتھ سٹیج جو ہے وہ فارمل سٹیج ہے. تو جو پہلی سٹیج ہے اس میں ہم ٹیچرز کو یہ بتاتے ہیں کہ بچے کی صرف اتنی کیپیسٹی ہوتی ہے کہ وہ لرن کرتا ہے تھرو سینسز اور تھرو موومنٹس جو ہے وہ لرن کرتا ہے. جو سیکنڈ سٹیج ہوتی ہے جس کو پری آپریشن کہتے ہیں سٹیج, اس میں بچہ جو ہے وہ ریورسبلٹی کا اس میں کنسیپٹ نہیں ہوتا اور نہ کنزرویبلٹی کا کنسیپٹ ہوتا ہے اس میں. تو یعنی اس کا مثال میں کچھ اس طرح دوں گا کہ اگر اے اور بی 2 بھائی ہیں تو بچہ یہ تو سمجھے گا کہ اے بی کا بھائی ہے, لیکن بچے کو یہ نہیں پتا چلے گا کہ بی بھی اے کا بھائی ہے. تو یہ اپروچ جو ہے یہ ایک سرٹن ایج لمٹ ہوتی ہے. یہ جو فرسٹ اسٹیج ہوتی ہے وہ 0 to 2 ایئرز ہوتی ہے. جو سیکنڈ اسٹیج جو میں نے آپ کو بتائی پری آپریشن اسٹیج, اس کا جو ٹائم ڈیوریشن ہوتا ہے یہ 2 to 7 ایئرز ہوتا ہے. پھر تھرڈ اسٹیج آتی ہے جو 7 to 11 ایئرز ہوتی ہے جس کو کنکریٹ جو آپریشن اسٹیج کہتے ہیں. اس میں بچے کو ریورسبلٹی کا کنسیپٹ آ جاتا ہے. یعنی بچہ لاجیکلی سوچتا تو نہیں ہے لیکن اس کو یہ سمجھ آنی شروع ہو جاتی ہے کہ جو ہے اگر اے بی کا بھائی ہے تو بی بھی اے کا بھائی ہے. تو یہ چیزیں جو ہے یہ ٹیچرز کو سمجھائی جاتی ہیں کہ ہمیشہ بچے کی ذہنی صلاحیت کو مد نظر رکھتے ہوئے جو ہے آپ جو ہے اس کی تربیت کریں. فورتھ اور لاسٹ اسٹیج جو ہے وہ ہے فارمل جو ہے وہ آپریشن اسٹیج ہوتی ہے. فارمل آپریشن اسٹیج میں جو ہے وہ بچہ لاجیکلی تھنک کرنا شروع کر دیتا ہے. اس کی جو ایج لمٹ ہے وہ 12 ایئرس پلس ہوتی ہے. تو یہ سٹیجز ہیں یہ جو ٹیچرز کو بتائی جاتی ہیں. میں نے خود آ کے ٹریننگ دی ہے, اپنے ٹیچرز کو بتایا ہے کہ آپ ان چیزوں کو مد نظر رکھ کے اپنے بچوں کو تربیت کریں. بچوں سے کچھ زیادہ ایکسپیکٹ نہ کریں. گو کہ اس کے بارے میں بھی کچھ کنٹراڈکشنز ہیں. ویگوٹسکی ایک سائیکالوجسٹ ہے, وہ اس کا خیال تھا کہ کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جو کہ ان کی لرننگ جو ہے وہ 2 سال کی عمر میں بھی وہ 4 سال کی جو ہے اس کا کوگنیٹو ڈیولپمنٹ ہو جاتی ہے. تو یہ ڈفرینٹ اپروچز ہیں. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میں نے یہاں کی لرننگ کو بہتر کرنے کے لیے ہر قسم کی میں نے تھیوری یوز کی ہے. ایک بہت امپورٹنٹ بات میں جو یہاں پہ بتانا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ ہر سبجیکٹ کے لیے میں ٹیچنگ میتھڈالوجی جو ہے نا اس کو میں پریفر کرتا ہوں. میں ٹیچر کو جو ہے میں نے باقاعدہ ٹریننگ دی ہے کہ اف یو آر ٹیچنگ انگلش دیر آر سرٹن میتھڈس ٹو ٹیچ انگلش سبجیکٹ. اس میں یہ نہیں ہے کہ ٹیچر آئے کلاس روم میں بک پکڑے اور ریڈنگ کروانی شروع کر دے. اس کے سرٹن میتھڈز ہیں. پیڈاگوجی کو کنسلٹ کیا جاتا ہے. ٹیچنگ ٹیکنیکس ہوتی ہیں. یعنی اگر انگلش کی بات کی جائے تو اس میں ڈائریکٹ میتھڈ ہوتا ہے, گرامر ٹرانسلیشن میتھڈ ہوتا ہے. اگر میتھمیٹکس کی بات کی جائے تو اس میں اگر ایلیمنٹری لیول ہو تو اس میں انڈکٹیو میتھڈ یوز ہوتا ہے. اگر سیکنڈری لیول ہو تو اس میں ڈیڈکٹیو میتھڈ یوز ہوتا ہے. اگر آپ اسی طرح سوشل اسٹڈیز کی بات لیں تو اس میں کوآپریٹیو لرننگ کا ٹیکنیک یوز کی جاتی ہے, ڈسکشن میتھڈ یوز کیا جاتا ہے. اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری ٹیکنیکس جو ہیں وہ سبجیکٹ وائز جو ہے وہ یوز کی جاتی ہیں. تو میں نے اپنے اسٹاف کو ٹرین کیا ہے کہ ہاؤ ٹو ایکچولی ٹیچ ٹو دا اسٹوڈنٹس. اگر ایکیڈیمکس بہتر ہوگی تو ظاہر ہے بچوں کی لرننگ اگر بہتر ہوگی تو آؤٹ کم جو ہے وہ بہتر آئے گا. اور یہی میں نے آج آپ کو ایکسپلین کیا ہے کہ یہی وجہ ہے کہ ہمارے بچوں کی جو وہ پوزیشن ہے وہ جو مسلسل 3 سال سے بچے بورڈ ٹاپ کر رہے ہیں. ہماری ایک بچی نے جو ہے پچھلے سال ہی پوری دنیا بھر میں تیسری پوزیشن حاصل کی تھی. تو واٹ آر دا ریزنز بیہائنڈ اٹ کہ یہی ہماری جو لرننگ اپروچ ہے جو اس چیز پر ہم فوکس کر رہے ہیں.
سر آپ دنیا کے مختلف ممالک میں انٹرنیشنل لیول پر کام کر چکے ہیں. آپ دنیا کے نظام تعلیم اور پاکستان کے نظام تعلیم میں کیا فرق دیکھتے ہیں؟ کیا فرق دیکھتے ہیں؟ Abbas sir, such a wonderful question, and you know, many people come here and conduct interviews, but I am really surprised to see the questions you are asking me. تو یہ بہت زبردست کوشچن کیا ہے. دیکھیں کہ میں بات کروں گا پاکستان کے, اگر ایجوکیشن سسٹم کی آپ بات کر رہے ہیں تو پہلے میں لٹریسی ریٹ پہ بات کروں گا. ہمارا جو پاکستان کا لٹریسی ریٹ ہے وہ ہے 58%, جبکہ آپ کے نیبرنگ کنٹری آپ دیکھیں انڈیا, اس کا لٹریسی ریٹ جو ہے وہ 74%. جسٹ سی دا گیپ. تو اب پاکستان کی طرف آتے ہیں تو پاکستان کا لٹریسی ریٹ جو ہے وہ 58% ہے, اور پاکستان میں جو ہے اگر ایک برٹش ایجنسی ہے رینکنگ کرنے والی, تو وہ ایک کوئی بائزڈ ایجنسی نہیں ہے. اس نے پچھلے سال جو ہے وہ لاسٹ ایئر رینکنگ کی, تو اس رینکنگ کے مطابق انفارچونیٹلی مجھے بتاتے ہوئے بڑا دکھ ہو رہا ہے کہ پاکستان کا ایجوکیشن سسٹم انہوں نے بدترین جو ہے نا وہ ڈکلیئر کیا ہے. اس کو جو سکور ملا ہے پاکستان کو وہ 9/100 مارکس ان کو دیے گئے ہیں پاکستانی سسٹم آف ایجوکیشن. جبکہ اس کے مقابل ہمارا نیبرنگ کنٹری انڈیا ہے, اس کو انہوں نے 62/100 مارکس دیے. تو یہ وہ برٹش کی رینکنگ ایجنسی ہے جس نے بتا دیا ہے پاکستان کو کہ آپ کس جگہ پہ اسٹینڈ کرتے ہیں. اب یونیورسٹیز کی ہی بات لے لیں. یونیورسٹی میں جو ہے اگر دنیا کی ٹاپ کی 500 یونیورسٹیز لیں تو اس میں جو ہماری یونیورسٹی ہے, اس ٹاپ کی جو یونیورسٹی ہے اس کا نمبر 417 ہے. آپ یہاں سے اندازہ کریں, اور وہ نسٹ یونیورسٹی ہے جس کا 417 نمبر ہے. اب آپ اس چیز سے اندازہ کریں کہ ہم کہاں پہ اسٹینڈ کرتے ہیں. تو یہ تو سچویشن رہی پاکستان کی. اب آپ نے کیونکہ مجھے سے موازنہ پوچھا ہے کہ آپ دنیا کے ایجوکیشن سسٹم کو کیسا لیتے ہیں اور پاکستان کے سسٹم آف ایجوکیشن کو کیسا لیتے ہیں. سب سے پہلے میں اپنے نیبرنگ کنٹری کی طرف آؤں گا. انڈیا میں نے جیسے کہ بتایا کہ 62% وہاں پہ لٹریسی ریٹ ہے, اور وہاں جو ہے 74% جو ہے وہ لٹریسی ریٹ ہے جو ہے انڈیا میں. اور وہاں ایک اسٹیٹ ہے کیرلا اسٹیٹ, وہاں کا تو بیفور 3 years I was shocked to see وہاں پہ لٹریسی ریٹ 99% تھا. اب وہ تھوڑا سا ڈاؤن ہو گیا ہے. تو جو قومیں اپنے لٹریسی ریٹ پر فوکس نہیں کرتی وہ کبھی بھی توجہ نہیں, وہ کبھی بھی پروگریس نہیں کر سکتی ہیں. تو سب سے پہلے پاکستان کو اپنے لٹریسی ریٹ پر فوکس کرنا پڑے گا, اس کو امپروو کرنا پڑے گا. جو ہے وہ تھنک ٹینکس لانے پڑیں گے جو اس بارے میں سوچیں اور کوئی اسٹریٹجی جو ہے اس کو وضع کریں. اب انڈیا میں جو ہے وہ ریسرچ ورک ہوتا ہے. انڈیا کی خوش قسمتی یہ رہی کہ پنڈت جواہر لال نہرو جو ہے اس نے سائنس اور ٹیکنالوجی میں بہت زیادہ فوکس کیا. لیکن پاکستان کے ساتھ بدقسمتی یہ رہی کہ جیسے ہی پاکستان کیم انٹو بینگ تو قائد اعظم کی جو ہے وہ وفات ہو گئی. تو اس کے بعد کوئی ایسی لیڈرشپ نہیں ملی پاکستان کو ایجوکیشن سسٹم پہ فوکس کرنے کے لیے اور سائنس اور ٹیکنالوجی کو فوکس کرنے کے لیے. یہ ایک بہت بڑا گیپ رہا جو انڈیا میں تو پنڈت جواہر لال نہرو نے جو کور کیا, لیکن وہ چیزیں پاکستان میں انفارچونیٹلی ہمیں ایسی لیڈرشپ نہ مل سکی جنہوں نے اس چیز پر جو ہے وہ توجہ دی. اب انڈیا کے اگر آپ دیکھیں وہاں ایجوکیشن میں ہر چیز میں ریسرچ ہو رہی ہے. وہاں کا ایک نظام مجھے جو اسیسمنٹ سسٹم جو ہے مجھے بہت اچھا لگتا ہے. کاش کہ ایسی چیزیں ہمارے جو ایجوکیشنسٹ تھنک ٹینکس ہیں وہ چیزیں یہاں بھی لے کر آئیں. ایک CCE ایک ٹرم ہے جسے کہتے ہیں کنٹینیوس کمپریہنسو ایویلیویشن سسٹم. تو اس میں یہ فارمیٹیو اور سمیٹیو اسیسمنٹ ہوتا ہے. یعنی ایک اتنا زبردست سسٹم ہے جو ابھی پیچھے ریوائز انڈیا نے کیا. اس میں جو ہے بچے کے ہڈن ایٹریبیوٹس جو ہے نا وہ آئیڈینٹیفائی کیے جاتے ہیں. بچے کو لرننگ کی بہتر سے بہتر اپرچونیٹیز پرووائڈ کی جاتی ہیں فارمیٹیو اسیسمنٹ اور سمیٹیو اسیسمنٹ کے ذریعے سے. اب فارمیٹیو اسیسمنٹ کیا ہے؟ اس میں جو ہے ایویلویشن جو ہے وہ ڈیورنگ دا یونٹ اسٹڈی جو ہے وہ فارمیٹیو اسیسمنٹ کی جاتی ہے, جبکہ جو سمیٹیو اسیسمنٹ ہے ایویلویشن ایٹ دا اینڈ آف دا اسٹڈی کورس جو ہے وہ کی جاتی ہے. تو فارمیٹیو اسیسمنٹ میں کیا ہوتا ہے
کہ اسٹڈی کے ساتھ ساتھ بچے کوئزز میں حصہ لیتے ہیں، بچے گروپ ڈسکشن میں حصہ لیتے ہیں، بچے سیمینارز میں حصہ لیتے ہیں، بچے اس طرح کی ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز میں ان کے باقاعدہ مارکنگ ہوتی ہے اس اسیسمنٹ کی. تو اس فارمیٹیو اسیسمنٹ کی وجہ سے جب ہڈن ایٹریبیوٹس جو ہیں وہ آئیڈینٹیفائی ہوں گے لرنرز کے اچھے طریقے سے، تو آپ دیکھیں کہ لیول کہاں سے کہاں پہنچے گا. تو یہ ورک پاکستان میں انفارچونیٹلی نہیں ہو رہا. چند بہت جو اچھے ادارے ہیں جن کا انٹرنیشنل ایکسپوئر ہے، انہوں نے یہ CCE امپلیمنٹ کیا ہوا ہے پاکستان میں. آئی ریئلی اپریشیٹ سچ سسٹم. اب یہ بات میں نے انڈیا کے حوالے سے تھوڑی سی کی. اب سب سے امپورٹنٹ چیز آپ آئیں گے کہ دنیا میں سب سے بہتر جو ہے ایجوکیشن سسٹم مجھے کس ملک کا لگتا ہے. تو دنیا میں سب سے بہتر جو ایجوکیشن سسٹم مجھے لگتا ہے وہ فن لینڈ کا لگتا ہے. فن لینڈ جو ہے ایک ایگزام ہوتا ہے جسے پیسا بولتے ہیں، پروگرام فار انٹرنیشنل اسکول اسیسمنٹ، جس میں 15 سال کے تک کے بچے جو ہیں وہ میتھ، سائنس اور ریڈنگ کے ٹیسٹ دیتے ہیں، اور پوری دنیا کے ذہین ترین بچے جو ہیں نا اس میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں. تو فن لینڈ نے جو ہے stood first in the ranking from 2000 to 2012. اب یہاں سے 12 سال تک وکٹری سٹینڈ پہ فن لینڈ رہا، اور انہوں نے جو ہے ان کے بچے جو ہیں وہ ان ٹیسٹ میں فرسٹ پوزیشن حاصل کرتے رہے. اب ایسی کون سی خاص چیزیں ہیں فن لینڈ کے ایجوکیشن سسٹم میں وہ آپ کو بتانا بہت ضروری ہے، تاکہ جو میرے سننے والے ہیں، چاہے وہ گورنمنٹ سیکٹر سے ہوں، میرے پرائیویٹ سیکٹر سے ہوں، میرے حکومت کی عواموں تک شاید میری آواز پہنچ جائے کہ ہمیں ایسی چیزیں اڈاپٹ کی جائیں جس طرح کہ یہ فن لینڈ جیسے ممالک جو ہیں وہ کر رہے ہیں. اب ان کی اپروچ کیا ہے؟ ایک پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ 7 ایئرس تک بچہ جو ہے وہ گھر تک رہتا ہے اور گھر سے ہی لرن کرتا ہے. آفٹر 7 ایئرس جو ہے وہ ان کی باقاعدہ اسکولنگ بچوں کی سٹارٹ ہوتی ہے. دوسری بڑی بات فن لینڈ میں یہ ہے کہ جب تک کہ بچہ 17 ایئرس کا نہیں ہو جاتا تو ہوم روم ٹیچر، یعنی ایک ٹیچر ہی رہتا ہے پوری کلاس کے لیے. اب یہاں پاکستان میں الٹا نظام ہے. اب یہاں پہ صرف جو پری پرائمری سیکشن ہے اس میں ہوم روم ٹیچر ہوتے ہیں. ہوم روم ٹیچر کسے کہتے ہیں؟ کہ یعنی ایک ہی ٹیچر ہوتا ہے جو سارے سبجیکٹ پڑھاتا ہے، اس کو کہتے ہیں ہوم روم ٹیچر. تو یہ ہوم روم ٹیچر ہمارے موسٹلی جو گورنمنٹ اور پرائیویٹ سیکٹر ہیں اس میں صرف پرائمری سیکشن تک ہوم روم جو ہے وہ ٹیچرز ہوتے ہیں. کچھ اچھے ادارے جس میں اچھے پرنسپلز بیٹھے ہوئے ہیں اور اچھے ایجوکیشنسٹ بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے تھوڑا سا کمپرومائز کیا اور کلاس 3 تک جو ہے وہ ہوم روم ٹیچر وہ لے کے آئے ہیں. میں خود جو ہے کچھ مجبوریوں کی وجہ سے میں نے DPS میں کلاس 3 تک جو ہے میں ہوم روم ٹیچر کا جو ہے وہ سسٹم امپلیمنٹ کیا ہوا. میں کیوں نہیں ایسا کر سکا؟ کیونکہ اس کے لیے سرٹن ایک کرائٹیریا ہوتا ہے. ٹیچر کو بہت پرفیکٹ ہونا پڑتا ہے. ٹیچر کو ہر سبجیکٹ میں either we talk about science or maths or the languages or whatsoever, in each subject the teacher need to be perfect. اگر ٹیچر پرفیکٹ نہیں ہے تو وہ کبھی بھی جو ہے وہ 17 ایئرس تک کے بچوں کو اچھا پڑھا ہی نہیں سکتا. تو اسی لیے بنیادی وجہ فن لینڈ میں یہ ہے کہ یہ سب سے زیادہ سیلری وہاں پہ نہ ڈاکٹرز کی ہے نہ انجینئرس کی ہے، وہاں سب سے زیادہ سیلری ٹیچر کی ہے. کیوں؟ کہ ٹیچر وہاں کا اتنا کمپیٹنٹ ہے، اتنا زیادہ کمپیٹنٹ ہے کہ آپ امیجن نہیں کر سکتے. تو یہ ورک یہاں پہ ہونے والا ہے. ہمیں ایسی ٹیچنگ فورس لانی پڑے گی اس پاکستان کے اندر جو ایک انقلاب لے کر آئے جو ہے وہ پاکستان کے اندر. آج کل پاکستان میں سنگل نیشنل کریکولم کی بحث چھڑی ہوئی ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس سوال سے؟ کیا پاکستان کے لیے، ہمارے ماحول کے لیے یہ بہتر رہے گا یا جیسے نظام چل رہا ہے یہ ٹھیک ہے؟ Absolutely, I'm in the favor of single national curriculum. جہاں جہاں بھی جس ملک میں بھی سنگل نیشنل کریکولم ہے وہاں لٹریسی ریٹ بہت بہتر ہے، وہاں پہ ایجوکیشن سسٹم بہت بہتر ہے، وہاں پہ بچوں کی لرننگ بہت بہتر ہے. اب پاکستان کا آپ اندازہ لگا لیں کہ یہاں پہ کوئی میں دیکھ رہا تھا کہ 100 سے زیادہ تو پبلشرس ہیں اور ہر ایک اپنا سلیبس کریکولم انٹروڈیوس کروایا ہوا ہے. یہ دیکھیں جب ایک کریکولم ہوگا تو یہ جو گورنمنٹ اور پرائیویٹ اداروں میں جو ایک اتنا واضح فرق نظر آتا ہے وہ آپ کو جو ہے وہ ریڈیوس ہو جائے گا. یہ ہے بہت مشکل کام اس کو امپلیمنٹ کرنا، لیکن امپاسبل نہیں ہے. اسٹیج وائز آہستہ آہستہ
جو ہے گورنمنٹ کو سنگل نیشنل کریکولم کی طرف آنا چاہیے. اب میری ایک جو ہے کریکولم اسپیشلسٹ ہی ہے, میری ایک دوست ہیں, میری ان سے اس حوالے سے بات ہو رہی تھی کہ سنگل نیشنل کریکولم آپ کس کریکولم کو انٹروڈیوس کروانے جا رہے ہیں پاکستان میں. تو میری یہ حکومت وقت سے بھی یہ گزارش ہوگی کہ کائنڈلی میں آئی واز ریئلی شاکڈ ٹو نو ہز آنسر کہ انہوں نے کہا کہ جی ہم کیمبرج کریکولم جو ہے وہ کنسیڈر کر رہے ہیں. تو it's nothing bad in it to consider just a Cambridge curriculum. کریں, لیکن آپ نے امریکن کریکولم کو کیوں اگنور کیا؟ اگر آپ نیشنل کریکولم کی سنگل کریکولم کی بات کر رہے ہیں تو the think tanks of the education must be considering all the aspects. They should see the British curriculum, Cambridge curriculum and American curriculum as well. کیونکہ میرا ایکسپوئر انٹرنیشنل لیول پہ رہا ہے, میں جو سمجھتا ہوں انٹرنیشنل لیول کو وہ عام آدمی نہیں سمجھ سکتا. جتنی امپورٹنس اس وقت امریکن کریکولم کو ہے وہ کیمبرج کو نہیں. میں اس کا میرا کہنے کا ہرگز مقصد نہیں ہے یہ کیمبرج کو میں انڈرمائن کر رہا ہوں یا نہیں. میں صرف حکومت وقت تک اپنے یہ تجاویز پہنچانا چاہتا ہوں کہ یہ جو تھنک ٹینکس ہیں جو سنگل نیشنل کریکولم پہ جو ورک کر رہے ہیں, جیسا کہ میرا انٹرنیشنل ایکسپوئر ہے, میں نے بحرین, یو اے, قطر, سعودیہ, ان تمام ممالک کے جو ہیں کنٹریز میں نے دیکھا ہے ہر ادارہ جو ہے وہ امریکن کریکولم کی طرف آ رہا ہے. کیمبرج پہ بہت لوگ کم رہ گئے ہیں. تو آپ اس پوائنٹ کو بھی کنسیڈر کریں اور اس کو اپنی جو ہے جو اپنی ایویلویشن, اپنی جو اسیسمنٹ کر رہے ہیں آپ لوگ, اس میں امریکن کریکولم کو بھی جگہ دیں. امریکن کریکولم کے ڈفرینٹ پبلشرز ہیں, لائک ہارڈ کورٹ ہے, اس کی میکگرا ہل ہے, پیئرسن ہے, اسکولسٹک ہے. تو ان پبلشرز کو جو ہے وہ بھی دیکھیں. ہمارے جو کریکولم ونگ میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, ایون کہ اگر ان کو میری بھی ضرورت ہے, ایون آئی ایم اویلیبل 24 hours فار گورنمنٹ آف پاکستان. تھینک یو. جی بات سنی آپ نے جناب مرید انجم صاحب سے بہت ہی پیاری گفتگو کی ہے. انہوں نے مختلف موضوعات پر بات کی ہے, بھکر سے لے کر انٹرنیشنل لیول پر اور پاکستان کے سنگل نیشنل کریکولم کے حوالے سے بھی. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کی جو خدمات ہیں ان کو گورنمنٹ کو ان سے مزید مستفید ہونا چاہیے تاکہ ان کا جو تجربہ ہے اس سے فائدہ اٹھایا جا سکے.